وہ علاج کروایا جائے جس سے تکلیف کم اولاد کو ہو. بات سمجھ آ رہی؟ 38واں حق بڑا خوبصورت ہے. یہ اب تک میں نے جو بیان کیے یہ بچپن کے ان کے کچھ حقوق تھے. اب جیسے ہی اولاد بڑی ہوتی ہے 2 سال کی، پھر 5 سال، پھر 7 سال، پھر 10 سال، پھر ان کے حقوق بڑھتے جاتے ہیں، وہ تھوڑے سے ٹف ہو جاتے ہیں. اب 38واں حق اولاد کا یہ ہے کہ جیسے ہی اولاد بولنا شروع کرے تو ان کی زبان سے سب سے پہلے جو کلمہ ادا ہونا چاہیے وہ اللہ اللہ ادا ہونا چاہیے. پھر پورا کلمہ اولاد کو سکھائیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تاکہ بچہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ میاں بیوی جب ان کی رخصتی ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو میٹھا کھلائے. اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ پھر ساری زندگی دونوں میں مٹھاس رہتی ہے. اور ہمارے استاد فرمایا کرتے ہیں کہ جس کام کا آغاز اللہ کے نام سے ہو، اللہ کے ذکر سے ہو، اس کام کی انتہا کتنی خوبصورت ہوگی. تو جب بچہ اپنی زبان سے پہلے اللہ اللہ اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے گا، پھر ساری زندگی اللہ تعالیٰ اس کی زبان میں مٹھاس پیدا فرما دے گا. نمبر 39. اب ذمہ داری بڑھ رہی ہے. جب بچے کو تمیز آئے، تمیز سے کیا مراد ہے؟ تمیز سے مراد ہے جب وہ صحیح اور غلط میں فرق کرنے کے قابل ہو جائے. اس کے لیے فقہائے کرام نے جو عمر بیان کی ہے کہ بچے کو کس عمر میں تمیز آ جاتی ہے، تو وہ کہا جاتا ہے تقریباً 7 سال کی عمر میں. اختلاف ہے، کسی کو اس سے پہلے آ جاتی ہے، کسی کو اس کے بعد آتی ہے، لیکن 7 سال کی مدت اس لیے لکھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان سے بچے کو نماز پڑھنے کے لیے جو کہا گیا ہے وہ 7 سال کی عمر میں کہا گیا ہے کہ 7 سال کا بچہ حق باطل یعنی صحیح اور غلط میں فرق کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. تو جب بچہ تمیز دار ہو جائے، جب اس کو چیزوں میں فرق کرنا آ جائے، تو پہلا کام جو اس کا حق ہے آپ پر وہ ہے ادب سکھائے. کیا سکھائے؟ ادب. اب ادب کیا ہے؟ اس میں ایک حدیث پاک ہے کہ ماں باپ کا اپنی اولاد کے لیے سب سے بڑا تحفہ کیا ہے؟ کسی بھی ماں باپ کا اولاد کے لیے سب سے بڑا تحفہ کیا ہے؟ ان کو ادب سکھا دینا. کوئی کہے نا میں نے اپنی اولاد کو بہت بڑا تحفہ دیا ہے، تو پوچھا جائے گا کون سا؟ گاڑی دی، بائک دی، گھر دیا، بینک بیلنس دیا؟ کہا یہ تحفہ نہیں ہے، بڑا تحفہ کیا ہے؟ تم نے اس کو ادب کتنا سکھا دیا. تو کیا حق ہے؟ ادب. پھر کھانے پینے، ہنسنے بولنے، یعنی کھانے کا ادب، پینے کا ادب. ہنسنا کیسے؟ کہکا لگا کر نہیں، کہکا لگا کر ہنسنا شیطان کا کام ہے. مسکرانا مصطفیٰ کی سنت ہے. تبسم فرمانا میرے جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. پھر اٹھنے کے آداب کیا ہیں کہ اپنے کپڑوں کو کیسے سمیٹنا ہے، آپ نے اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے، پھرنا، حیا، بڑوں کا یعنی بڑوں کے حیا کی تعلیم دے کہ بزرگوں کا ادب کیسے کرنا ہے، ماں باپ کا ادب کیسے کرنا ہے، استاد کے ساتھ کیسا ہمارا عمل ہونا چاہیے، اور بیٹی کو شوہر کی اطاعت کرنے کا ادب سکھانا چاہیے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب بچہ تمیز والا بن جائے تو پھر اس کو چھوٹے بڑے کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، لباس پہننا، یہ ساری چیزوں کے آداب سکھائے. اب آپ کے شاید ذہن میں آ رہا ہو قاری صاحب آپ ہمیں آداب بتا دیں کون کون سے ہیں، تو میں نے ابھی مختصر سا بتا دیا کون کون سے سکھانے ہیں. اب ادب ہے کیا کیا وہ پھر ایک پوری تفصیل ہے، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ بھی کبھی ہم بیان ضرور کریں گے. اب ہے 40واں حق. 40واں حق یہ ہے کہ بچے کو قرآن مجید سکھایا جائے، اس کو قرآن پڑھنا سکھایا جائے. 41واں حق یہ ہے کہ جس طرح آپ میتھمیٹک کے لیے اسپیشل میتھ کا ٹیچر تلاش کرتے ہیں، آپ نے انگلش کے لیے انگلش کا اسپیشل پروفیسر تلاش کرتے ہیں، انجینئرنگ کے لیے اسپیشل آپ یونیورسٹی کا انتخاب کرتے ہیں، آپ نے
ایک اوون صحیح کروانا ہو تو آپ کبھی بھی موٹر سائیکل کو پنچر لگانے والے کو جا کر اوون نہیں دیں گے کہ جناب دیکھیں اس میں سے لیکیج، فریج لیک ہو جائے کہیں سے، تو آپ کہیں جا کر وہ جوتے گانٹنے والے کو تو نہیں کہیں گے کہ یار اس کو ذرا دیکھنا کہاں سے لیکیج ہو رہی ہے، وہاں پہ تروپا لگا دینا، یا موچی سے جا کر کہیں. بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ تو جو جس کام کا اسپیشل ہوتا ہے آپ اپنے کام اسی کے ذمہ کرتے ہیں. تو آپ اپنے بچوں کو ادب سکھانے کے لیے استاد کا چناؤ نہیں کرتے. قرآن مجید کس سے سکھانا ہے اس کا ہم چناؤ نہیں کرتے. جس طرح ہر کام کے لیے اسپیشل بندہ تیار کیا جاتا ہے، تلاش کیا جاتا ہے. اب کڈنی کا پیشنٹ ہو تو آپ اسپیشل تلاش کریں گے کہ اس کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر کہاں بیٹھتا ہے. ایسے ہی ہے نا جی، ایسے ہی ہے نا. تو اسی طرح اولاد کو اس کے لیے استاد نیک چننا چاہیے، صالح ہو، پرہیزگار ہو، صحیح العقیدہ ہو. اور نہیں جی قرآن ہی تو پڑھانا ہے، جدھر سے مرضی پڑھا لے. نہیں بھائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دوست اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو جو بندہ دوست بنائے کسی ایرے غیرے کو تو اس کے دین پہ چلا جاتا ہے. تو پھر اندازہ لگاؤ استاد اپنا عقیدہ جب بچے کو سکھائے گا تو بچہ کس طرح اپنا عقیدہ غلط کر بیٹھے گا. تو صحیح العقیدہ، سن رسیدہ کوشش کریں کہ آپ اپنے بچے کو جس سے پڑھائیں اس کی عمر تھوڑی زیادہ ہو. اس کی وجہ کیا ہے؟ جس کی ایج 35 پلس ہو جاتی ہے وہ میچور ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس نے زندگی کے 35 سال کی بہاریں دیکھی ہیں. وہ جانتا ہے کہ اتار چڑھاؤ کیا ہے. میرے سے اکثر کبھی کوئی لوگ باتیں کسی ٹاپک پہ کرے نا تو خاندانی معاملات میں، تو میں جب ان سے بات کرتا ہوں کہتے ہیں ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی. تو میں پوچھتا ہوں آپ شادی شدہ ہیں؟ کہتے نہیں شادی شدہ نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر آپ ابھی میچور نہیں ہیں. شادی انسان کو، یعنی جو نکاح ہے یہ انسان کو میچور کر دیتا ہے، اس کے اندر بڑی تبدیلیاں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، جس نے 35 سال گزارے اس نے غربت دیکھی ہوگی، اس نے بیماریاں دیکھی ہوں گی، اس نے خاندان میں اونچ نیچ دیکھی ہوگی، پھر وہ ان کے سلجھاؤ کو بھی دیکھتا ہوگا. بات سمجھ رہے نا آپ؟ تو اولاد کو ایسا استاد دے جس کا تجربہ ہو. بات سمجھ گئے آپ؟ اسی طرح یہ 41واں حق میں نے بیان کی ہے. اور دختر جو ہے، بیٹی جو ہے، اس کو کسی نیک عورت سے پڑھوائے. بات سمجھ گئے؟ اکثر ہمارے ہاں سکولز میں بچیاں پڑھنے جاتی ہیں تو اب ظاہر ہے وہاں بچی جو پڑھنے جا رہی ہے تو ٹیچر کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا، ٹیچر نے ٹائٹس پہننے ہوتے ہیں، گلا بھی ان کا ننگا ہوتا ہے، لباس بھی عجیب سا ہوتا ہے کہ جس سے ان کا جسم بھی عیاں ہو رہا ہوتا ہے. تو اب آپ کی چھوٹی بیٹی جب وہاں پڑھنے جائے گی تو اس نے اپنے لیے رول ماڈل کس کو دیکھا؟ اس بے پردہ عورت کو. اس نے کس کو بدتمیزی سے بات کرتے دیکھا؟ وہ سامنے کھڑی ہوئی ٹیچر کو. جب بچی اس اپنے استاد کو دیکھے گی جو خود پردہ نہیں کرتی، جو کسی نامحرم کے آنے پہ اپنے سر پہ چادر نہیں لیتی، جو کسی نامحرم کے آنے پر اپنا سینہ نہیں چھپاتی، تو آپ کی 4 سال 8 سال 10 سال کی بیٹی یہ سیکھ رہی ہے کہ کوئی بھی مرد آ جائے تو چادر کا سنبھالنا، سینے کا سنبھالنا، لباس درست کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بس ٹھیک ہے. تو آپ کی بیٹی نے ادب نہ سیکھا بلکہ اس نے بے ادبی سیکھی. میری بات فالو کر رہے ہیں آپ کے نہیں کر رہے؟ نیک استاد کا ہونا، نیک سیرت ٹیچر کا ہونا، یعنی عورت کا ہونا، اگر وہ آپ کی بچی کو پڑھائے گی، آپ کا بچہ کسی اچھے استاد سے پڑھے گا تو اس کے اندر بھی تبدیلیاں رونما ہوں گی. میری بات سے کوئی اختلاف کرتا ہے تو میں کھلی اجازت دیتا ہوتا ہوں کہ آپ میری بات سے لاکھ اختلاف کریں تو آپ کا اختلاف میں اٹھا کر ایسے اپنے پیچھے رکھ دوں گا، کیونکہ مجھے آپ کے اختلاف سے فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ میں یہاں ممبر پر بیٹھ کر جو بات کرتا ہوں وہ قرآن اور حدیث کی کرتا ہوں. تو آپ نے مجھ پر جو اعتراض کرنا ہے وہ آپ نے اپنی سوچ کے مطابق کرنا ہے، آپ نے معاشرے کے مطابق کرنا ہے. آپ کا اختلاف اس قابل ہوا کہ میں اس پر کچھ گفتگو کر سکوں تو میں اس کو سینے سے لگاؤں گا. لیکن اگر آپ کا اختلاف ایسا ہو کہ بس یہ کر سے بڑی سخت باتیں کرتے ہیں تو ایسی باتیں میں اپنے پس پشت رکھتا ہوں. میرے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر وہ کام، ہر وہ بندہ ہمیں چاہیے
کہ جس کے چہرے کو دیکھے تو ہمیں خدا یاد آ جائے. جس کے پاس میری بیٹی بیٹھے تو وہ با پردہ بن جائے, جس کے پاس میرا بیٹا بیٹھے تو وہ حیادار بن جائے. تو یہ حق ہے مجھ پر جو میں نے اپنی اولاد کا ادا کرنا ہے. سو اگر آج میں اپنی اولاد کا حق ادا نہیں کروں گا تو قیامت کے دن مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا. نمبر 42, جب بچے کا قرآن مجید مکمل ہو تو بچے کو یہ تلقین کی جائے کہ بیٹا یہ قرآن مجید ہم نے اس لیے آپ کو پڑھایا ہے کہ جب تک آپ زندہ رہیں گے آپ نے ہمیشہ قرآن مجید پڑھتے رہنا ہے. اس لیے نہیں کہ بس آپ کہہ سکو جی میں نے قرآن مجید پڑھا ہوا ہے. نہیں, قرآن اس لیے پڑھایا جاتا ہے کہ بچہ جب تک ہم زندہ رہیں گے ہم قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے رکھیں گے. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ آگے چلیے. نمبر 43واں حق ہماری اولاد کا ہم پر کیا ہے؟ عقائد اسلام, یعنی اسلام کے عقیدے کیا ہیں, اسلام کی درستگی, اور مصطفیٰ جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں کیا ہیں. یہ بچے کو سکھائی جائیں, اس لیے کہ بچہ فطرتاً نیچرل وہ اس بات پر پیدا ہوتا ہے کہ وہ حق بات کو قبول کرتا ہے. جس طرح پتھر پر لکیر ڈال دی جائے تو وہ لکیر اس پر اب ہمیشہ کے لیے نظر آئے گی, اسی طرح سادہ بچہ, چھوٹا بچہ, جب ہم اس کو کوئی اچھی بات بتاتے ہیں تو وہ بات اس کے دل پر یوں ہی لکھ دی جاتی ہے جیسے پتھر پر لکیر ڈال دی جاتی ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ او بیلیو آ رہی سمجھ کہ بس اوپر سے گزر رہی ہیں؟ ہاں جی, اوپر سے نہیں گزارنی. وہ میں نے کہا تھا کوئی اختلاف کرے تو پیچھے رکھوں گا, آپ نے دل میں میری باتیں رکھنی ہیں. یہ نہ ہو میری باتوں کو بھی آپ ادھر سے سنیں اور باہر چھوڑ کر واپس چلے جائیں. نہیں, یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں عطا کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, یہ وہ باتیں ہیں کہ اگر آپ یہ باتیں اپنے بچوں کو بچپن میں سکھا دیں گے تو پھر بڑھاپے میں آپ کو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا, بلکہ آپ چار پائی پر بیمار لیٹے ہوں گے تو آپ کی اولاد آپ کے سرانے کھڑے ہوگی کہ ابو جی امی جی میری کسی چیز کی ضرورت ہے تو بتائیں. ان کو پوچھنے کی بھی نہیں, آپ لا کر سب کچھ ان کو مہیا کریں گے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ نمبر 44, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور تعظیم ان کے دل میں ڈالے کہ بچوں کو بتائے کہ بیٹا اصل ایمان کیا ہے. وہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا اور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کی تعظیم کرنا, کہ جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے تو بچہ با ادب ہو جائے. سیدی و سندی و مرشدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں بریلوی علیہ الرحمہ چھوٹے سے تھے, پڑھنے گئے تو کسی نے پوچھا کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ استاد نے پوچھا, آپ خاموش رہے. تو استاد صاحب نے آپ کو سزا دی کہ آپ نام کیوں نہیں بتا رہے. کچھ دیر کے بعد واپس آئے تو استاد صاحب نے پوچھا کہ یاد ہوا حضور کا نام؟ تو فوراً بتا دیا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو استاد صاحب نے کہا جب تجھے آتا تھا تو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہا اس وقت میں بے وضو تھا. اس وقت میں کیا تھا؟ بے وضو تھا, اور میرے والد صاحب نے بتایا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بے وضو نہیں لیتے, بلکہ جب بھی لینا ہے با وضو حضور کا نام لینا ہے. وہ سلطان محمود غزنوی نے اپنے وزیر کے بیٹے کا نام تھا محمد, تو ایک دن کہا وزیر کے بیٹے میری بات سنو. تو وزیر کے بیٹے نے بات سنی اور پریشان ہو کر جا کر اپنے والد سے کہا آج بادشاہ نے مجھے میرا نام لے کر نہیں پکارا بلکہ مجھے کہا ہے وزیر کے بیٹے بات سنو. تو وزیر صاحب بھی فوراً حاضر ہوئے, کہا بادشاہ سلامت میرے بچے سے کوئی ناراضگی ہے؟ کہا کیا ہوا؟ آپ نے آج میرے بیٹے کا نام نہیں لیا. کہا اس وقت میں بے وضو تھا اور تیرے بیٹے کا نام محمد ہے, تو میں نے گوارا نہ کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام میں نسبت کی وجہ سے بھی بے وضو ہو کر لوں. وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا, کوئی ایک صحابی تھے, وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری پر کجاوا رکھتے تھے. تو ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری سواری پر میرا کجاوا باندھ دو. انہوں نے کسی دوسرے ساتھی سے کہہ دیا کہ آپ حضور کی سواری پر کجاوا رکھ دیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وجہ پوچھی تم نے کیوں نہ رکھا؟ کہا حضور میں غسل مجھ پر فرض تھا اور گوارا نہ کیا, ناپاکی کی حالت میں آپ کی سواری کو بھی میرا ہاتھ نہ کہیں لگ جائے.
یہ تعظیم اپنے بچوں کو سکھائی جائے, حضور کی محبت بچوں کو سکھائی جائے کہ ہمارے لیے, آپ کے لیے ماں باپ سب کچھ ہیں, اولاد سب کچھ ہے, لیکن اصل آپ کی دل کے اندر جس ہستی کی محبت ہونی چاہیے وہ مصطفیٰ جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہونی چاہیے. کہ ایک طرف میں کہوں, تمہاری امی کہیں, تمہارے استاد کہیں, اور ایک طرف مصطفیٰ جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان آ جائے, ہماری بات کو پیچھے رکھ دینا ہے, حضور کی بات کو سب سے آگے رکھ دینا ہے. یہ محبت بچوں کے دل میں ہم نے بچپن میں ڈالنی ہے, گٹی میں دے دینی ہے ان کو. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اسی لیے صحابہ کرام کا یہ عمل رہا کہ ان کے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شانہ اقدس میں جلوہ گر نہ ہوتے, چاہے ایک دن کیوں نہ گزر جاتا, وہ حضور کے آنے کا انتظار کرتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام آتے تو پھر وہ حضور کے لعاب سے اپنے بچوں کو حضور کے ہاتھوں سے گٹی دلوایا کرتے تھے. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ 45واں حق یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل, حضور کے بچوں کی محبت, حضور کے اصحاب کی محبت, حضور کی امت کے اولیاء کی محبت, حضور کی امت کے علماء کی محبت, ان کی عظمت, وہ اپنے بچوں کو سکھائی جائے کہ اصل سنت اور زیور ایمان, بلکہ باعث بقائے ایمان یہی ہے کہ اسلام نے جس کو عزت اور عظمت دی ہے, ہم ہر اس شے کی عزت اور عظمت اختیار کریں گے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت اور عظمت میں ہی ہماری بقا رکھی ہوئی ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جس طرح میں ایک جملہ پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا, دوبارہ آپ کو اس لیے کہہ لیتا ہوں کچھ باتیں کہ وہ آپ کو یاد ہونی چاہیے, کہ آپ اس عالم کی عزت کریں گے جس کا نام شو ہو جائے, شہرت مل جائے, یا آپ اس عالم کی محبت کریں گے جو آپ کی مسجد کا امام یا خطیب ہوتا ہے. لیکن یہ بھی بات میں نے ویسے جھوٹی کہہ دی ہے, اب تو مسجد کے امام کی کوئی عزت کرتے ہی نہیں ہے, بلکہ وہاں کا صدر, وہاں کا ناظم, وہاں کا وہ سیکٹری صاحب, وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم مسجد کے مامے چاچے ہیں, جبکہ مسجد کا نہ کوئی ماما ہوتا ہے نہ مسجد کا کوئی چاچا ہوتا ہے. جتنا بڑا ہوگا وہ اتنا بڑا مسجد کا خدمت گزار ہوگا. مسجد کی خدمت کی جاتی ہے, مسجد کے اندر آ کر صدارت نہیں کی جاتی. صدارت مسجد میں صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہے. وہ ہارون الرشید نے اپنی زبیدہ بیوی سے کہا نا کہ صبح فجر ہونے سے پہلے پہلے میری سلطنت سے نکل جاؤ, نہیں تو تمہیں تینوں طلاقیں. معاملہ بڑا زیادہ گمبھیر ہوا کہ یہ کیا کہہ دیا, فجر سے پہلے پہلے اتنی بڑی سلطنت سے بھلا آپ کی زوجہ کیسے نکل سکتی ہے؟ تو اس وقت امام صاحب حیات تھے, آپ کی بارگاہ میں مسئلہ پیش کیا گیا, کہا اسی وقت مسجد میں داخل ہو جاؤ, کیونکہ مسجد میں کسی کی سلطنت نہیں ہوتی, مسجد میں صرف خدا کی سلطنت ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ جو مساجد ہیں, علماء کی عزت, علماء کا ادب, علماء کا احترام, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 4 ہونا, 5واں نہ بننا. حضور کیا فرمایا؟ یا عالم بن جاؤ, کیا بنو؟ عالم بن جاؤ. اگر عالم بھی نہیں بنے تو طالب علم بن جاؤ, دین کا طالب علم. یہ بھی نہیں بنا تو علماء کی خدمت کرنے والے بن جاؤ, یا ان سے محبت, خدمت بھی نہیں کر سکتے تو ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ. کہا 4 بن جانا, یا عالم, یا طالب علم, یا ان کا خدمت گزار, یا پھر ان سے محبت کرنے والا. حضور 5واں کیا فرمایا؟ ان سے نفرت کرنے والا کبھی نہیں بننا. تو کوئی بھی عالم دین ہے اس کے لیے اپنے دل میں نفرت پیدا نہیں کرنی, کہ ان کی جو نفرت ہے یہ انسان کو اسلام سے ہی دور کر دیتی ہے. تو اپنے بچوں کو یہ چیزیں آپ نے بچپن میں سکھانی ہے. عالم آ جائے, دسترخوان پر عالم بیٹھا ہو تو وہاں پر عالم سے پہلے کھانے کی اجازت نہیں ہے, پہلے عالم شروع کرے گا پھر بعد میں دوسرا کھائے گا. کسی مجلس میں بیٹھے, عالم سے آگے نہیں چلنا. عالم کا ادب کیسے کرنا ہے, عالم کا احترام کیسے کرنا ہے, کہ یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے. دیکھیں اسلام نے عالم کو عزت کتنی دی کہ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب شام کی طرف وہاں کا عالم بنا کر بھیجا. توجہ, اب ایک طرف نبیوں کے سلطان, تاجدار ختم نبوت, آپ نے سواری کی لگام پکڑی اور حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو سواری پہ سوار کیا, اور پھر سواری کی لگام حضور نے خود پکڑی اور پکڑ کر مدینہ المنورہ کی آخری حد باہر تک چھوڑ کر آئے, اور رہتی دنیا تک اپنی امت کو بتا دیا کہ علماء کا احترام اور قدر یہ ہے کہ میں نبیوں کا تاجدار بھی اپنے امت کے ایک عالم کا
کی سواری پکڑ کر ان کو چھوڑنے جا رہا ہوں. بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ تو یہ آپ نے اپنی اولاد کو سکھانا ہے کہ عالم وہ ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گویا اس نے مجھے دیکھا ہے، اور فرمایا جس نے مجھے دیکھا ہے گویا اس نے حق تعالیٰ کو دیکھا ہے. اور یہ بھی اپنی اولاد کو بتا دینا کہ عالم کا احترام یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو عالم کی مجلس میں بیٹھا، کدھر بیٹھا؟ عالم کی مجلس میں، فرمایا وہ ایسا ہی ہے جیسا میری مجلس میں بیٹھا، اور جو میری مجلس میں بیٹھا وہ حق تعالیٰ کی مجلس میں بیٹھا، وہ اللہ کی مجلس میں بیٹھا. یہ ادب، یہ احترام اپنی اولاد کو سکھائیے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک بندے کی بخشش کرنا چاہے گا. فرمائے گا اے جبرائیل اس سے پوچھو کہ یہ دنیا میں کسی عالم سے محبت کرتا تھا؟ حضور نہیں کرتا تھا، یا اللہ نہیں کرتا تھا. اچھا اس سے پوچھو اس نے کبھی کسی عالم دین کی گفتگو سنی ہو؟ یا اللہ وہ کہہ رہا ہے نہیں سنی. کبھی کسی عالم دین کی زیارت کی ہو؟ نہیں کی. اچھا کبھی کسی عالم دین کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا ہو؟ یا اللہ کہتا ہے نہیں کھایا. رب فرمائے گا میں نے اسے بخشنا ہے. وہ بندہ عرض کرے گا مولا ہاں میں ایک ایسے بندے سے محبت کرتا تھا جو ایک عالم سے محبت کرتا تھا. عالم سے نہیں، عالم کے دوست سے محبت کرتا تھا. رب فرمائے گا میں نے اسی وجہ سے تیری بخشش فرما دی ہے، اسی وجہ سے. یہ عالم کا ادب، یہ احترام، یہ قدر پہچانے کہ جو عالم کے دوست سے محبت کرے اللہ اس کی بخشش کر دیتا ہے. تو جس کا تعلق ہی علماء کے ساتھ ہو اللہ اس کو کتنا قیامت کے دن عطا فرمائے گا. تو یہ آپ نے اپنی اولاد کو سکھانا ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی میری؟ او بیلیو سمجھ آ رہی نا؟ نمبر 46واں حق کیا ہے اولاد کا؟ جب 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو نماز کی زبانی تاکید کرے، یعنی زبان سے کہے بیٹا نماز پڑھو. نماز کا وقت ہو جائے بیٹا نماز پڑھو، بیٹا نماز پڑھو، بیٹا نماز پڑھو. یہ آپ نے اپنی زبان سے بچے کو تاکید کرنی ہے. اور یہ کس کا فرمان ہے؟ مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جب اولاد 7 سال کی ہو جائے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ نماز کی تاکید کرنی ہے. اچھا نمبر 47، یہ جو 47واں حق ہے یہ بڑا لمبا ایک حق ہے. اس کے اندر تقریباً کوئی 13-14 ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے اپنی اولاد کو سکھانی ہے. جیسا کہ علم دین خصوصاً وضو، غسل، نماز، روزہ، اس کے مسائل سکھانے ہیں. اب آپ نے اولاد کو اس کے علاوہ کچھ چیزیں سکھانی ہیں اور یہ آپ کی اولاد کا حق ہے. نمبر 1 توکل. کیا سکھانا ہے؟ تا واو کاف لام، کاف ڈنڈے والا. توکل. توکل کیا کہتے ہیں؟ بھروسے کو. اب توکل کیا ہے؟ ضروری اسباب اختیار کرنے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرتے ہوئے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا اور اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ جو اللہ نے میری تقدیر میں لکھ دیا ہے وہ مجھے ضرور عطا کیا جائے گا. یہ بچے کو توکل سکھانا ہے. بیٹا کبھی بھی گھبرانا نہیں ہے، اللہ کی ذات پہ تیرا پختہ یقین ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ جب بھروسہ انسان کا پختہ ہو جائے تو حضرت بابا فرید گنج شکر علیہ الرحمہ کی اماں جان روزانہ جائے نماز کے نیچے شکر رکھا کرتی تھیں. جب رکھنا بھول گئی تو پھر یقین کتنا اپنے بیٹے کو دیا تھا. کہا کہ یا اللہ آج شکر رکھنا میں بھول گئی ہوں، اور اگر آج بیٹے کے مصلے کے نیچے سے شکر نہ ملی تو کہیں وہ نماز سے پیچھے نہ ہٹ جائے، تو نے آج مدد کرنی ہے. تو جب جائے نماز کا کونا اٹھایا تو اللہ نے نیچے سے شکر انہیں عطا فرما دی. تو اس یقین نے، اس بھروسے نے، پہلا بھروسہ ماں کا قائم تھا کہ اللہ سے جو مانگا جائے گا عطا کرے گا. اور انہوں نے پھر اولاد کا یقین پختہ رکھنے کے لیے جب دل سے اللہ سے دعا مانگی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ماں کی دعا قبول کی اور حضرت بابا فرید گنج شکر علیہ الرحمہ کا جو بھروسہ تھا خود پر اس کو اور زیادہ پختگی عطا فرما دی. توکل کہ بیٹا یہ نہیں کہ بس بیٹھ جانا ہے یا اللہ مجھے دے دے مجھے دے دے، نہیں، پہلے محنت کرنی ہے، پہلے کام کرنا ہے، پہلے اسٹرگل کرنی ہے، پھر اللہ کی ذات پہ توجہ کرنی ہے. مولا میں نے محنت کر لی ہے، اب اس کا ثمر تو مجھے عطا فرما. بات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے؟ نمبر 2 اس کے اندر جو ہے وہ ہے قناعت. کیا ہے؟ قناعت کسے کہتے ہیں؟ یہ بڑا مشکل بھی ہے
لیکن یہ جس کو مل جائے وہ کمال ہو جاتا ہے۔ روزمرہ استعمال ہونے والی چیزوں کے نہ ہونے پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ بس جتنا مل جاتا صبر کر لیتے ہیں۔ قناعت کیا ہے کہ روزمرہ استعمال ہونے والی چیزوں میں سے کسی چیز کا نہ ہونا پاس، پھر بھی رب کی رضا پر راضی رہنا، اسے قناعت کہا جاتا ہے کچھ نہیں لیکن بندہ کہ یا اللہ پھر بھی تیرا شکر ہے، ہر حال میں تیرا شکر ہے، اسے قناعت کہتے ہیں۔ یہ بچوں کو سکھانا، بیٹا ہے پھر بھی رب کا شکر ہے، نہیں ہے پھر بھی رب کا شکر ہے۔ یہ نہیں مل گیا تو شکر ادا کر لیا، نہ ملا تو صبر کر لیا، نہیں، ملے یا نہ ملے ہر حال میں رب کا شکر ادا کرنا ہے، یہ ہوتا ہے قناعت۔ اور پھر تیسرا ہے زہد۔ کیا ہے زہد؟ کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو چھوڑ کر ایسی آخرت کی چیز کی طرف رغبت کرنا جو دنیا سے بہتر ہو۔ مثال کے طور پر آپ کو کوئی چیز دنیا کی اچھی لگ رہی ہے، دنیا کی چیز اچھی لگ رہی ہے، اور بندہ بدلے میں یہ دیکھے کہ اگر میں یہ حاصل کروں تو یہ ملے گا، لیکن اس کو چھوڑ دوں تو مجھے جنت ملے گی۔ پھر وہ مثال دے دیتا ہوں کہ جناب یہ میرا کام کر دیں، 10,000 آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب وہ لینے والا کہے کہ یہ 10 تو لے لوں گا، حرام ہے، چاہے ابھی باہر نکلوں ایکسیڈنٹ ہو سب کچھ ضائع، بلکہ 10 اوپر لگانا پڑ جائے، لیکن اگر چھوڑ دوں اور اس غریب کی مدد کر دوں تو مجھے رب کی رضا ملے گی، نیکیاں ملیں گی۔ یہ ہے زہد، کہ انسان دنیا کی چیز چھوڑ کر رب کی رضا پر راضی ہو جائے۔ اخلاص کیا ہے کہ بندہ نیک اعمال صرف اور صرف اللہ عز و جل کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرے۔ بیٹا تم نے جب بھی کوئی کام کرنا ہے تو اس لیے نہیں کہ امی دیکھ رہی ہیں، ابو دیکھ رہے ہیں، آج مجھے پرائز ملے گا، آج مجھے سٹار ملے گا اسکول سے، نہیں، بلکہ اس لیے کہ میں نماز پڑھوں گا تو میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ یہ اخلاص آپ نے اپنے بچوں کے اندر شامل کرنا ہے۔ سمجھ آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ فائدہ ہو رہا ہے؟ ذرا سبحان اللہ کہہ دیں۔ آپ بالکل گمسم ہو گئے، میں نے کہا پتہ نہیں بعض اوقات استاد کو نا تھوڑی سی کلاس میں ہلچل کرنی پڑتی ہے، کہیں کسی کو میٹھی باتوں سے نیند نہ آ جائے، اسٹوڈنٹ سو بھی جاتے ہیں نا، تو آپ نے ان باتوں کو ذہن سے گزارتے ہوئے دل کے اندر بٹھا لینا ہے، اور اولاد چاہے بڑی ہو رہی ہے یا چھوٹی ہے ان کو سکھانا شروع کر دے۔ پھر ہے تواضع۔ کیا ہے تواضع؟ کہتے ہیں عاجزی کو۔ اب عاجزی کس چیز کا نام ہے؟ بس سادہ سا لباس پہن لینا؟ نہیں، بعض اوقات نا کچھ آج کل پیر بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی مرید سے نا سلام بھی لینا گوارا نہیں کرتے، اور ویسے کہا جاتا ہے ہمارے پیر صاحب بڑے سادہ انسان ہیں۔ نہیں، سادگی کس کہتے ہیں؟ سادگی یہ ہے اپنے آپ کو ہمیشہ حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو ہمیشہ کم تر سمجھنا، اور سامنے والے کو ہمیشہ خود سے بہتر سمجھنا۔ یہ اپنے بچوں کو سکھانا ہے، بیٹا آپ نے ہمیشہ اپنے آپ کو حقیر سمجھنا ہے۔ 2 پیسے آ جائیں، کسی کو بڑا منصب مل جائے، کوئی بڑے منصب پر بیٹھ جائے تو اولاد اس سے بڑی بن جاتی ہے۔ اولاد کو عاجزی سکھائیں، اولاد کو نیچے رہنا سکھائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کسی بھی انسان کے بدترین ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ کیا؟ کسی بھی انسان کے بدترین ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ کیا فرمایا؟ وہ اپنے کسی مومن بھائی کو خود سے حقیر جانے۔ اے تیری میرے کے کی اوقات ہے، تو پر میں گڈی تے ہیں، تو پیدل ہے، تیرا میرا کی جوڑ ہے، اے پیچھے ہو کے بیٹھ، پیچھے ہو کے بیٹھ، پاس نہیں آنا، نہیں قریب بھی نہیں آنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو اس کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بدترین ہے وہ شخص جو کسی مومن کو، کسی اپنے مسلمان بھائی کو خود سے حقیر جانے، حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ کس کو سکھانا ہے؟ بچے کو، اور خود بھولنا نہیں، خود کو بھی سکھانا ہے کہ میں نے کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھنا۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ بات سمجھ آ گئی؟ تو اتنی باتیں یہ میں آپ کے سامنے جو رکھی ہیں اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو ہمارے 47 حقوق اولاد کے پورے ہوئے، لیکن ابھی 47واں حق جاری ہے۔ یہ اگلے جمعے اس کو میں انشاءاللہ مزید بیان کروں گا۔ ابھی میں نے یہ جو موضوع ہے بڑی اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں،
بہت مختصر بیان کر رہا ہوں میں، لیکن جیسے میں نے بتایا کہ اس کو اگر تفصیل سے بیان کروں تو مجھے اچھا خاصا ٹائم چاہیے، اور اللہ نے چاہا تو ابھی جتنے بیان ہوئے ہیں یہ سارے مکمل کریں گے 80، اس کے بعد اگر اللہ نے آپ کو اور مجھے سلامت رکھا تو انشاءاللہ ان کے اندر جن چیزوں کی تفصیل ہے وہ بھی میں انشاءاللہ بیان کروں گا، تاکہ آپ اپنی اولاد کی صحیح معنوں میں تربیت کر سکیں، کہ جب قیامت کا دن ہو تو آپ کو سر نہ جھکانا پڑے، بلکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک شخص قیامت کے دن آئے گا تو اس کو نیکیوں کے پہاڑ ملیں گے۔ کس کے؟ نیکیوں کے۔ وہ عرض کرے گا مولا میں نے تو بڑے تھوڑے سے عمل کیے تھے، یہ اتنے بڑے نیکیوں کے پہاڑ کہاں سے آئے؟ تو رب ذوالجلال فرمائے گا تو ٹھیک کہتا ہے، لیکن تو اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر آیا تھا۔ کون سی اولاد؟ نیک اولاد چھوڑ کر آیا تھا، وہ جو بھی عمل کرتے تھے تجھے بھی یاد رکھتے تھے، ہم ذخیرہ کرتے رہے ہیں، تو یہ عملوں کے پہاڑ تیری اولاد کی وجہ سے تجھے عطا کیے گئے ہیں۔ تو نیک اولاد کا ہونا ماں باپ کے لیے بہت بڑی اجر کی بات ہوتی ہے، بڑی فخر کی بات ہوتی ہے، اور اگر اولاد اچھی نہ ہو تو پھر ساری زندگی ماں باپ کے لیے وہ ایک سر کا درد بن کر رہ جاتا ہے۔ تو یہ وقت ہے آپ کے پاس اپنی اولاد کی صحیح معنوں میں تربیت کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اولاد کی صحیح معنوں میں تربیت کی توفیق عطا کرے، ہمیں ہمیشہ ان کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے، اور انشاءاللہ آئندہ جمعے اولاد کے جو بقیہ حقوق باقی ہیں وہ بیان کیے جائیں گے۔